السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی. آج میں آپ کو جو سٹوری لے کر آئی ہوں یہ ہے ایک بچے کی سٹوری جس کو سائیکو سیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ سائیکو سیم آف فارم ویل جو ایک ایریا ہے اس کا نام ہے. تو اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو پلیز میری میری ویڈیو کو آپ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا، اور سبسکرائب بھی کرنا اگر آپ ہو تو. میں اب آپ کو سٹوری سٹارٹ کرتی ہوں. میں اس بچے کی سٹوری سنا رہی. اس کا نام تھا رچرڈ سیموئل اور یہ نیبراسکی. یہ فلم کبھی بھی نہیں دیکھی گئی. میں یہ اس میں جو اس نے کہا ہے کہ میں جو یہ بنا رہا ہوں میں اپنے پیرنٹس کے لیے بنا رہا ہوں، اور ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور کاش جو میں نے وہ کیا ہے وہ نہ کرتا، لیکن میں غصے میں آ گیا تھا اور کر دیا. اور اگر میرے پیرنٹس اس ویڈیو کو نہ دیکھ سکیں اور اگر کوئی اور بھی دیکھ سکے تو ان کو پلیز میرا بہت سارا پیغام دے اور ان سے کہیں کہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. اب کہ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرے گا، جو میں نے کیا ہے وہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا. رچرڈ نے یہ ویڈیو بنائی جب وہ وکٹمز کے گھر میں تھا اور وہاں پر 4 مرے ہوئے لوگ پڑے تھے، اور وہ وہاں کتنے دن تک رہا جب تک اس گھر سے بدبو نہیں آنا شروع ہوئی. جب رچرڈ گھر سے بھاگا تو گھر کی حالت ایسی چھوڑ کر گیا کہ بہت ہی خراب حالت میں پولیس کو وہ ملا. اتنے دن وہ وہاں کیا کرتا رہا یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب اس نے آن لائن دوستوں کو ملنے گیا، کوئی بھی نہیں یہ سوچ سکتا تھا کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا یہ کر لے گا. 20 سال کا تھا جب رچرڈ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسٹرو ویلی کیلیفورنیا میں رہتا تھا. وہ شکل سے بہت ہی زیادہ سہما ہوا لگتا تھا، اس لیے اسکول میں جہاں بھی جس بھی اسکول میں گیا وہاں پر وہ بچوں کی نظروں میں آ گیا، اور بچوں کی نظروں میں اس کو بچے اس کو بلی بہت زیادہ کرنے لگے، اور وہ بہت جو ہوتے ہیں ایزی پک وکٹم، وہ ویسا بچہ تھا. لیکن وہ وہاں پہ اتنا زیادہ بلنگ ہوئی کہ اس کو اسکول چینج کرنا پڑا. لیکن جب وہ دوسرے اسکول میں بھی گیا تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا، تو اس کے پیرنٹس نے اس کو اسکول سے پھر وہاں سے اس کو ہوم اسکولنگ سٹارٹ کر دی، اسکول بھیجنا بند کر دیا. لیکن وہ بچہ اتنا زیادہ تھا کمپیوٹر کے اس میں کہ اس نے اپنی بہت چھوٹی عمر میں گرافک ڈیزائنر کے طور پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس نے ویب سائٹس بنانی شروع کر دی جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنی شروع کر دی. اس نے مائی اسپیس پہ اپنا ایک اکاؤنٹ کھولا جس پر اس نے اپنا نام سائیکو سیم کے طور پر رکھا. اس بچے کو یہ جو اس نے وہاں پر اپنی تصویریں وغیرہ یا جس طرح کا اس کا مینٹلی وہ ہو چکا تھا کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پسند کرنے لگے جو بہت ہی گاتھک قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنا اس کا میوزک جو وہ سنتا تھا وہ ہورر ٹائپ میوزک اور اس ٹائپ کی چیزوں کا وہ کیا جاتا تھا، اور اس نے ان لوگوں کو سے متاثر ہونا شروع کر دیا جو کہ سیریل کلر ہوتے ہیں ان لوگوں کا. تو اس نے ایسی بہت ساری تصویریں جو تھی اپنی لگا چکی ہوئی تھی، اور اسی پہ اس نے کیا ہوا تھا. اور جو میوزک وہ سنتا تھا اور جس حساب سے وہ کرتا تھا وہ اس نے بہت زیادہ اس کو پسند آتا تھا. اس میں بہت سارے ایسے ریپرز تھے، بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، بلکہ آن لائن ہی اس کا ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا شروع ہو گیا جو اسی ٹائپ کے تھے. اس نے وہاں پہ اپنا میوزک جو لگانا شروع کیا ایک دفعہ اس نے یہ میوزک اپنے باپ کی گاڑی میں سنا تھا، تو لیکن باپ نے تو اس کو وہ سی ڈی وغیرہ نہیں دی، لیکن اس نے اپنی باپ کی گاڑی سے وہ سی ڈی نکال کر اپنے لیے بند کر لی اور اس کو سننا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد چل اس کا وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. اس کو لوگ وہاں پہ سائیکو سیم کے نام سے جاننا شروع ہو گئے. اس نے وہاں پر بہت سارے اپنے جیسے لوگ اور ہورر تصویریں اور اس ٹائپ کی چیزیں اس نے لگانی شروع کر دیں اپنے اس میں. وہیں پہ اس کی ایک بہت سی ملاقات دوسرے لوگوں سے بھی ہوتی تھی جن کے ساتھ یہ چیٹ وغیرہ کرتا تھا، اور اس کو ایکچولی جس کو کہتے ہیں سائکروفینیا، اس کو وہ تھا.
تو اور جن لوگوں کو نا اس میں بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو نا ادھر ادھر کی بہت ساری چیزیں نا نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے لگتا ہے کہ یہ میرے پیچھے کوئی ہے، چڑیل ہے، جن ہے، بھوت ہے، یا کچھ جیسے خیالوں میں نا جو چیزیں آتی ہیں وہی ان کو نا سچ میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کو نا مطلب ان لوگوں کو نا اینٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، جن کو لوگ نا اے پی ڈی ہوتا ہے نا، جس کو یہ بولتے ہیں کہ اینٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو مختلف چیزوں کو اپنا گول بنا لیتے ہیں اور جو لوگ اپنی باتوں میں الجھا کر وہ حاصل کر لیتے ہیں. رچرڈ کے معاملے میں نا کچھ ایسا نہیں تھا. اس نے جو کیا اس کی اپنی ایک شیطانی سوچ تھی. کیونکہ اس نے خیر وہاں پہ نا اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی. وہ لڑکی جو تھی نا وہ بھی اسی پہ تھی. اس کا نام آن لائن اس سے بات چیت شروع ہوئی. وہ صرف 16 سال کی تھی. اس کا جو ایکچولی نام تھا وہ ایما تھا، اور اس نے اپنے یوزر نیم رکھا ہوا تھا ریگ ڈال، جیسے اس کا سائیکو سیم تھا اس کا ریگ ڈال تھا. اس نے نا اس کے ساتھ بات چیت شروع کی تو اس کو یہ نا اپنا بڑا اچھا لگنے لگا اور یہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. اس نے اپنا کمرہ بھی اس کو دکھایا اور اس میں ایک ویڈیو بنا کے اس میں لوڈ کی، اور اس نے کہا کہ یہ صرف میں روم دکھاتا نہیں ہوں کسی کو، بڑا گند پڑا ہوا ہے، لیکن صرف میں ایما کے لیے کر رہا ہوں، اور جو کہ نا جب صاف ہوگا نا کمرہ تو میں اس کو پورا دکھاؤں گا، ابھی تو میں صرف اپنی دیواریں دکھا رہا ہوں. اور مطلب اس نے اس طرح وہ کیا. پھر اس نے اپنی جو تھا نا اپنی دکھائیں، جو چیزیں پڑی تھیں ان کا دکھایا کہ یہ پڑا ہے، یہ پڑا، سیڈیوں کی کلیکشن دکھائی، اور اس پہ بہت زیادہ اس نے نا وہ کر لیا. اب دونوں کی نا جو شوق تھے نا وہ دونوں ایک جیسے تھے. اب وہ رہتی تھی ایک نا اس میں ایریا میں جس کا نام تھا فارم ویل. وہ فارم ویل میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی تھی. ماں اس کی جو تھی وہ ڈاکٹر تھی، اور باپ جو اس کا تھا نا وہ اس میں تھا ان کے چرچ میں نا جو پریسٹ ہوتے ہیں نا، جو دیتے ہیں اپنا تقریر کرتے ہیں یا جو بتاتے ہیں اپنا، یہ وہ تھا اس کا فادر. لیکن ان دونوں میں نا اس کے ساتھ ہوئے کہ دونوں بھی ان میں نا طلاق ہو گئی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی خاطر نا انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم دونوں مل کے کو پیرنٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے کو پیرنٹنگ میں نا یہ بتایا، مطلب کٹھے رہتے تو نہیں تھے، بچی جو تھی اپنی ماں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی اور باپ جو تھا وہ موو آؤٹ کر گیا. لیکن وہ دونوں کو پیرنٹنگ میں ایک اچھے دوستوں کی طرح نا اپنی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. جب بیٹی جو تھی وہ مطلب ان چیزوں میں پڑھی نا، اس کو بھی اسکول میں مطلب نہیں بھیجا گیا، وہ بھی ہوم اسکولنگ کرتی تھی، لیکن اس نے بھی اپنا نا وہ کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر. اور اسی طرح کے میوزک سانگ، اس طرح کے لوگوں سے ملاقات. اب جب وہ اس نے اس کے ساتھ رابطہ ہوا نا تو یہ ایک دوسرے کو ملنا چاہتے تھے لیکن رہتے تھے دور. اب دونوں کو یہ ہوا کہ وہ جو تھے انہوں نے نا ایک کانسرٹ آ رہا تھا اور اس میں اسی طرح کے ہی گانے تھے جو یہ پسند کرتے تھے، میوزک بھی ویسا ہی تھا. تو انہوں نے پروگرام بنایا اور اس بچی نے اپنی ماں کو بھی پوچھا کہ اگر تم ہمیں جانے کی اجازت دے دو، ہم اس کانسرٹ میں جانا چاہتے ہیں. تو پہلے تو پیرنٹس نے کہا کہ نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اس لڑکی کے بھی گروپ میں نا 3 لڑکیاں تھیں. ان میں سے ایک جو تھی نا وہ اس نے پروگرام اس کے ساتھ بنا لیا کہ ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس کاؤنسلنگ میں جاؤں گی، اس کانسرٹ میں. اب یہ اتنا کیلیفورنیا سے چلا اور اس علاقے میں پہنچا جہاں پہ وہ رہتی تھی. تو جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا تو اس کی پرسنالٹی بالکل ڈیفرنٹ تھی، اس کی شکل بالکل ڈیفرنٹ تھی جیسی اس نے وہاں پر دیکھی تھی. اس نے فوراً ہی اس کو نا ناپسند کیا، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا تو یہ سارے نا وہاں پر چلے گئے. اب میوزک 8-10 گھنٹے کی ڈرائیو پہ اس کی مام نے اور ڈیڈ نے ان بچوں کو نا پورا ڈرائیو کر کے کہا کہ ہم تمہیں ڈرائیو کر کے لے جائیں گے، وہاں سے کرنا، پھر ہم لوگ واپس آ جائیں گے. اب وہ مطلب ڈرائیونگ کرتے وہاں پہنچے، وہاں میوزک انہوں نے کانسرٹ دیکھا. لیکن نا جو ایما تھی نا، یہ جو سیم تھا نا، اس کو مطلب یہ تھا کہ شاید یہ میری نا گرل فرینڈ ہے اور یہ میری فرینڈ ہے اور یہ میرے ساتھ ہی مطلب رہے گی. لیکن نا وہ اس کو پہلے ہی ناپسند کر چکی تھی. تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نا بات چیت کرنا شروع ہو گئی اور ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کیا. لیکن وہاں سے جب یہ لوگ واپس آئے نا تو وہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی تھی. اب ہوا یوں کہ جو تیسری ان کی فرینڈ گئی تھی نا،
اس نے نا اس کو ایک پوسٹ کی ہوئی تھی کہ میں فلاں تاریخ کو اپنے گھر واپس آ جاؤں گی. اب جب وہ دن گزر گیا تو مطلب یہ واپس نہ آئی، تو اس نے نا اس کی مام نے نا اس کو کال کی، بہت زیادہ کال کی، لیکن اس نے نا وہ اٹھایا نہیں فون. تو اس نے اس کے باپ کو بھیجا. اب جب باپ وہاں پہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس کو جا کے، تو انہوں نے کہا کہ مطلب کہاں گئے ہیں، تو یہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ جی وہ تو مووی دیکھنے گئی ہوئی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے کب آئیں گے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کب آئیں گے. اب وہ باپ بیچارہ نا ایک باہری گاڑی میں بیٹھ کے ان کا انتظار کرتا رہا. جب 7-8 گھنٹے گزر گئے نہیں آئے تو وہ واپس چلا گیا. اس نے جا کے اس کی ماں کو بتایا کہ بھئی وہ مطلب نہیں آئے، میں گیا تھا وہاں پر، مجھے یہ اس طرح ملا اور شاید ان کی بیٹی کا وہ بوائے فرینڈ ہے، تو اس نے مجھے یہ بتایا. اب ماں انتظار کرتی رہی. اگلے دن کیا ہوا کہ اس نے نا پھر کال کی، لیکن اس کی بیٹی نے فون نہ اٹھایا. اب اس کی ماں جو تھی نا اس نے نا اس بچی جو مطلب ریگ ڈال تھی اس کی باپ کو فون کیا اور اس کو بولا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جا کے تو ابھی چیک کرتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں تو وہ کہیں نہیں گئی تھی. اب جب باپ چیک کرنے گیا تو اس کی بھی کوئی کال نہ آئی. اب وہ اس لڑکی کی مام نے نا، فرینڈ کی مام نے پولیس سے رابطہ کیا وہاں پر اور ان سے کہا کہ تم پلیز وہاں جا کے نا ایک چیک کر کے آؤ. اور پولیس مطلب وہ ایسے ہے، میرا ہسبینڈ گیا تھا، پھر اس کا فادر بھی گیا ہے بچی کا، تو نہیں کوئی پتہ چلا. تو پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کے پتہ کرتا ہوں. انہوں نے وہاں پہ اپنے انسپیکٹر بھیجا. وہاں پر انسپیکٹر کو بھی یہی سیم ہی ملا اور اس نے اس کو بھی سیم ہی بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا فون چارج نہ ہو، اس لیے بات نہ ہو سکتی ہو، لیکن وہ اب نہ باہر گئے ہوئے، ان کی گاڑی کو ٹربل ہو گئی تھی، وہ اس طرح کر کے نہیں پہنچ سکے. اب وہ بھی واپس آ گیا. ادھر اس بچی کی مام کو نا بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی. اس نے آن لائن جا کے اس کا سارا چیک کیا. جو 2:43 پر اس کی بیٹی نے میسج چھوڑا ہوا تھا نا میں آ جاؤں گی، وہ وہیں کا وہیں تھا. اس کے بعد وہاں پہ کوئی اور بھی اس نے مطلب کوئی پوسٹ نہیں کی ہوئی تھی. اب ماں کو بہت پریشانی ہوئی. اس نے پھر سے کال کی، پھر پولیس والی سے بات کی، پھر انسپیکٹر سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جا کے آپ ایک اور چیک اپ کر کے آئے. اب وہاں پہ وہ پھر گئے اور وہ باہر سے ہی واپس آ گئے اور ان کو اس نے پھر بھیج دیا واپس. اب یہ جو بچی تھی نا، اس کی مام تو بہت ہی پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نا، میں نے اپنی مطلب نا اگر تم نہ آئی تو پھر مجھے اور کسی طریقے سے اس کا پتہ کرنا پڑے گا. انہوں نے بڑی کوشش کی. پھر اس کے بعد پولیس کو، جو کیتھلین کی ماں تھی نا، وہ مطلب خود کہہ رہی تھی کہ میں واپس آ کے ان کو چیک کروں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب جب ادھر سیم کو پتہ چلا کہ جو بار بار آ رہے ہیں پولیس مطلب پتہ کرنے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، اس نے صبح اپنا اٹھا اور اٹھ کے اس نے اپنا سامان باندھا اور باندھ کے تو وہ جناب کیلیفورنیا کے لیے روانہ ہو گیا. ادھر جو پولیس تھی وہ تو ابھی پہنچی نہیں، لیکن جو ایریے کے لوگ تھے نا، ان کو وہاں پر بہت زیادہ سمیل آنی شروع ہو گئی، جیسے کہیں پہ کوئی جانور مرا ہوا ہے. اب انہوں نے بھی پولیس کو مطلب رابطہ کیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کے گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی کچھ نہیں آ رہی. تو اتنی دیر میں نا جو تھا رچرڈ، اس نے 911 ایمرجنسی پر کال کی، لیکن یہ کہا کہ گھر کے نا مجھے جو بیسمنٹ ہے اس کے اندر سے نا، جو رچرڈ ان کا ہمسایا تھا ایکچولی، تو ان کی بیسمنٹ میں سے نا آوازیں آ رہی ہیں. اس نے کہا، پولیس والوں نے کہا کہ کیسی آوازیں؟ اس نے کہا کہ کوئی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیزوں کو ہلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کتا ہو، کیونکہ ہمارے پاس 2 کتے تھے، اوپر ایک ہی ہے. رچرڈ جو ہے یہ وہی تھا، سیم کا ہی نام رچرڈ تھا. تو اس نے پولیس کو نا بہکا دیا. لیکن پھر اس کے بعد جو اس نے مطلب اس کے بعد تو یہ خود تو نکل گیا، لیکن جب پولیس وہاں پر پہنچی تو جب وہ اندر پہنچے تو اندر کے تو حالات ہی بہت ڈیفرنٹ تھے. 2 لڑکیاں اور ان کی ماں جو تھی وہ اندر مری پڑی تھیں، اور جو ان کا باپ تھا نا وہ دروازے لیونگ روم میں ہی تھا. اور جو کہ نا مطلب بہت ہی زیادہ اندر نا ہورر وہ اس کا تھا. تو پولیس جو تھی اس کو نا سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مطلب کیسے یہ سب کچھ ہوا. تو جو سپٹمبر 17 کو
مطلب انہوں نے نا رچرڈ کے گھر میں کال کی اور ان سے یہ بھی کہا، مطلب بات کرنے کی کوشش کی، تو اس کی بہن نے کہا کہ مجھے تو مطلب میرے بھائی کی مجھ سے بات ہوئی ہے اور اس نے مطلب ہمیں یہ کہا ہے کہ میں تم سب سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں. اور بہن نے کہا کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ رچرڈ میرے لیے، مجھے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اگر ضرورت پڑی تو، لیکن وہ کبھی کہہ نہیں سکتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ بہت سے بچے اگر بلنگ کا شکار ہوں تو وہ کبھی بھی اتنے مضبوط نہیں بڑے ہوتے، وہ ذرا دب جاتے ہیں. لیکن رچرڈ کے کیس میں رچرڈ نے اپنے اندر ایک مجسمہ بنا لیا تھا جو بہت ہی اسٹرانگ تھا، اور وہ اس کے اوپر نا کھڑا ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو تھی نا وہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی. خیر یہ وہاں سے گیا، اور دوسری طرف جو میلنی اس کے کام کو، مطلب اس کی مام کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی، میلنی کی مام، تو اس نے پولیس کو دوبارہ بھیجا وہاں پر. خیر اس وقت تک تو جو ان کی تیسری فرینڈ تھی اس کے بوائے فرینڈ نے کہا کہ میں نے رچرڈ کی یہ ویڈیو دیکھی، اس نے ضرور کچھ کیا. اور وہ وہاں اس طرح پولیس ان کے مطلب گئی اور انہوں نے اس کو نا وہیں پہ پکڑا ایئرپورٹ پر. یہ سو رہا تھا کیونکہ اس کی ایک فلائٹ مس ہو گئی ہوئی تھی. اس کے بعد جو یہ رچرڈ تھا، ظاہر ہے وہ اس نے نا رچرڈ سے سوال وغیرہ کیے، تو رچرڈ نے کہا کہ مجھے نا یہ جیزس نے کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں نے یہ کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب کو ہی سچ کا پتہ تھا. تو رچرڈ کی جو مطلب وہ نہیں چلا تھا کیس، تو رچرڈ کی جو تھی نا لائر، اس نے پہلے ہی ان کے ساتھ اس نے گلٹی اپنا کر لیا، اور اس کے ساتھ نا 4 دفعہ عمر قید کی سزا ہوئی. تو اس کو 4 دفعہ عمر قید کی سزا ہوئی. اس لیے کہتے ہیں کہ برے کام کا ہمیشہ برا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اور بچوں کو شروع سے ہی انسان دیکھے کہ اس کی کیا مینٹل کنڈیشن ہے، اس کو کس طریقے سے ماں باپ کو اس کا پتہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس اس کو گھر بٹھا لو، اس کی پوری ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، جو کہ وہ کیا کرتا جا رہا ہے اور وہ کس کے ساتھ ملتا ہے، اس کے کیا شوق ہیں، کس چیز کا، ضرور یہ ماں باپ کو نا بالکل پتہ ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ میرے یوٹیوب فیملی آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پلیز اپنے بچوں کو بھی اپنی نظروں میں رکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. اور باقی میں سب کو کرتی ہوں خدا حافظ.